ہمارے سرپرست اعلیٰ جناب جاوید احمد سے ملتمس ہوں کہ وہ ڈائس پر آئیں اور حسن فرزوق کے حوالے سے جو ان کا مضمون ہے، جو ان کی گفتگو ہے، وہ عطا کریں۔ جناب جاوید احمد صاحب سرپرست اعلیٰ ہمارے، آپ کی بھرپور تالیاں ہونی چاہیے۔ جاوید احمد صاحب نے ہمیں حسن، ہم سب دوستوں کو شعری شعور دیا ہے، ان کے لیے جتنی بھی تالیاں ہوں وہ کم ہیں سر۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم وسلام علی خاتم النبیین جناب صاحب صدارت اور بہت ہی پیارے اور نوجوان شعراء، آپ سب کو میرا سلام پہنچے۔ تھوڑی سی مجھے آپ لوگوں نے یہ بہت میری تعریف کی کہ میں نے یہاں آغاز کیا۔ یہ سچ ہے کہ یہ شمع میں نے ہی جلائی ہے کاؤٹا میں، لیکن مجھے آج تھوڑا سا اپنی تربیت پر بھی شرمندگی آئی کہ جو بھی یہاں آیا اس نے صاحب صدارت کو مخاطب کیے بغیر شروع ہو گیا، تو اس سے مجھے لگا کہ ابھی شاید کوئی کمی ہے۔ تو یہ ذرا خیال رکھیے کہ جو ایک ڈیکورم ہوتا ہے محفل کا، ظاہر ہے اس کا، تو چونکہ یہاں اتنی محفلیں نہیں ہوئی ہیں اس لیے یہ اتنا محسوس کرنے کی بات نہیں ہے۔ اب یہاں ایک حسن فرزوق کی کتاب کی تقریب رونمائی ہے، تو یہ موقع نہیں ہے یہاں کہ یہ بتایا جائے کہ شاعری کیا ہوتی ہے، جدید شاعری کیا ہے، جدید اور قدیم میں کیا فرق ہے، روایت کیا ہے، حسن فرزوق کہاں کھڑا ہے، عہد حاضر کی سینسبلٹیز کیا ہیں۔ یہ موقع نہیں ہے، یہ ایک تقریب ہے جو اس نے حسن فرزوق نے اپنی محنت سے اور لگن سے ایک شاعری کے ایک مجموعہ جو ہے وہ لایا ہے، تو اس کے لیے پہلے تو اس کو مبارکباد کے ہم سب کی طرف سے، اور میں خصوصی مبارکباد اس لیے کہ حسن فرزوق جو ہے وہ یہاں سے تعلق رکھتا ہے لیکن مقیم وہ لندن میں ہے، تو وہاں ہوتے ہوئے بھی وہ اصل میں اس کتاب کو پڑھنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ وہ وہاں ہوتے ہوئے بھی لگتا ہے کہ وہ یہیں تھا، وہاں تو گیا ہی نہیں وہ۔ یہ بڑی بات ہے کہ دور دیس میں رہ کے اپنے حوالے اور اپنی زمین اور اپنی فضا کو نہ بھولنا اور اس میں رہنا اور پھر اس میں رہ کے شاعری کرنا، یہ بڑی اہمیت کی بات ہے۔ تو کچھ الفاظ ہیں، چلو جو لکھے ہوئے ہیں وہ بھی پڑھ دیتا ہوں۔ اسلام آباد راولپنڈی کے مضافات میں کہوٹا ہے اور کہوٹا کے مضافات میں مٹور ہے۔ حسن فرزوق کا تعلق اس خطۂ جانباز مٹور سے ہے۔ یہ علاقہ عسکری جانبازوں کا علاقہ ہے، جرنیلوں کی یہاں بھرمار ہے۔ سیاسی حوالے سے دیکھیں تو بھی مردان سیاست کی یہاں کمی نہیں ہے، لیکن شعر و ادب کے حوالے سے اس کی ابتدا حسن فرزوق سے ہوتی ہے۔ اس خطے کی جو شعر و ادب کے حوالے سے ابتدا ہے وہ حسن فرزوق سے ہوتی ہے، جو مقیم تو انگلینڈ میں ہے لیکن اس کا دل اپنی دھرتی کے لیے ہر دم تڑپتا رہتا ہے۔ دور دیس میں رہ کر بھی انہوں نے اردو شعریات سے عشق نہیں چھوڑا۔ کبھی جب وہ یہاں آتے تو ہمیں اندازہ ہوتا کہ وہ وہاں رہ کر بھی نہیں لگا کہ وہ یہاں سے گیا ہے۔ مسلسل شعر سے جڑے رہنے کی وجہ سے وہ آج اس قابل ہوا کہ ایک خوبصورت شعری مجموعہ اس کے ہاتھوں میں ہے جس کا نام اس نے رقصم رکھا، جس سے ظاہر ہے کہ ایک والہانہ پن اور وارفتگی جو اس کے مزاج کا حصہ ہے وہ اس کی تخلیقات میں بھی جا بجا جھلکتا ہے۔ مولائی ہونے کی وجہ سے حسن کے اشعار میں اس رویے کی بھی چھاپ دیکھی جا سکتی ہے، لیکن غزل کہنے میں وہ ایک منجھا ہوا شاعر لگا۔
جو فن کی پختگی اور مصرع سازی سے عیاں ہے اور بڑے امکانات کی نشاندہی کرتا ہے۔ حسن فرزوق کی تخلیقی بنیاد روایت کے گہرے شعور پر استوار ہے۔ خیال، مضامین اور بنت کاری کا جو کمال حسن نے رقصہ میں دکھایا ہے وہ اس کی آئندہ کی راہیں متعین کرتا ہے۔ جناب کرنل صاحب آداب، ماشاءاللہ، فیصل صاحب، وہ جدید و قدیم سے بے نیاز شعری وارداتیں ڈالتا جا رہا ہے۔ موضوعات کی اس کے ہاں کمی نہیں ہے، لیکن محبوب سے تعلق کا رویہ اور انداز اس کی شاعری پر محیط ہے، جس کے پردے میں وہ تصوف کے اسرار و رموز بھی اپنی حد تک کھولتا جاتا ہے۔ سپردگی کے عالم میں وہ یہاں تک کہہ جاتا ہے، متاع جان و دل تو وہ لے گیا ہے، متاع جان و دل وہ لے گیا ہے، ہمارے پاس تو کچھ بھی بچا نہیں۔ زندگی کے معنی تلاش کرتے ہوئے وہ اپنے ارد گرد کی دنیا سے استعارے اور علامتیں بناتا ہے۔ کون اندازہ لگائے یہاں گہرائی کا، خواب دیکھے کوئی آنکھیں کہ سمندر دیکھے۔ حسن فرزوق کے یہ اشعار دیکھیے جن سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ آئندہ کیا کرنے والا ہے۔ تجھے خبر ہی نہیں تیری خوشی کے لیے طرح طرح سے تیرے مبتلا نے رقص کیا، سب اپنے اپنے گھروں میں دبک کے بیٹھ گئے، چہار سمت وبا تھی، وبا نے رقص کیا۔ ہزار پردے نئے آ گئے محبت میں، ہمارے درمیان جب ایک حجاب ختم ہوا۔ جو ایسا ہو تو میری شاعری سنور جائے، خاموش دیپ جلائے صدا کے رستے میں۔ تجھ خد و خال میں کوئی ایسا طلسم تھا، دل آئینہ ہوا تیری تصویر کھینچ کر۔ یوں ہی سخن میں لطف نہیں ہے میرے حسن، لاتا ہوں لفظ لفظ میں تاثیر کھینچ کر۔ کھینچتا ہوں میں وقت کی تصویر، بھاگتے ہیں یہ رنگ و بو مجھ سے۔ خدا بندہ یہ کیسا امتحان ہے، اشارہ کر اگر تو بولتا ہے۔ خاموشی ہو گئی تھی مجھ پہ واجب، مجھے جب آنکھیں پڑھنا آ گیا تھا۔ میں گہری نیند میں چلتے ہوئے جب مڑا تو خواب سے ٹکرا گیا تھا۔ اسے دیکھا تو ساتھ رک گئی تھی، نہ ٹوٹے اب تلک سکتے ہمارے۔ پرندوں کی حفاظت کی ہے ہم نے، شجر سے پوچھ لو شجرے ہمارے۔ یہ حسن فرزوق کے یہ اشعار بتاتے ہیں کہ پہلا مجموعہ اس کا آ گیا ہے اور آئندہ وہ اس سے بہتر اور خوبصورت شاعری ہمارے سامنے لائے گا۔ میری دعائیں حسن فرزوق کے لیے ہیں کہ اللہ پاک اسے یہ توفیق دے اور یہ سفر جو اس نے شروع کیا ہے وہ جاری رہے، اور اس سفر کے دوران جتنے حسین مناظر آئیں ان کو وہ قلم بند کرتا رہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔